سورة الفاتحة. بسم الله. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. دعاء إمام زمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر
أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عظمت امام اور اصحاب ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء علیہ السلام ہمارا عنوان ہے۔ عظمت امام ایک یہ بھی ہے کہ امام حامل قرآن ہے۔ امام کو قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن قلب معصوم میں ہوتا ہے، اور یہی قرآن اگر مشہور حدیث کہ اگر سمٹ کر ایک سورے میں آ جائے تو وہ سورہ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ دیکھیے یہ معجزہ ہے، اور سورہ فاتحہ اگر ایک آیت میں سمٹ جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حروف کا معجزہ دیکھیے اور علم الحروف کا معجزہ دیکھیے، علم جبر کا معجزہ دیکھیے کہ سارا قرآن ایک سورے میں، ایک سورہ ایک آیت میں، اور یہ ایک آیت اگر ایک حرف میں جمع ہو جائے تو وہ با ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مولائے کائنات فرما رہے ہیں: انا نقطۃ تحت الباء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں نقطۂ بائے بسم اللہ ہوں، نقطۂ بائے بسم اللہ ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ علماء کرام نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں اور علم الحروف اور علم جبر کی روشنی میں اہل عرفان اور اہل دل علماء کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث کا سہارا لے کر یہ کہا کہ کائنات، پوری کائنات کی ابتدا حرف الف سے ہوئی ہے۔ پوری کائنات کی ابتدا حرف الف سے ہوئی ہے۔ الف سے آغاز ہے، الف سے ابتدا ہے، اور جب اس الف کو ایک نقطہ ملا ہے، اس الف کو جب ایک نقطہ ملا ہے تو یہ حرف الف بے ہو گیا۔ یہی حرف الف بے ہو گیا کہ یہ الف کیا ہے اور یہ بے کیا ہے، کہ نہیں کیا نہ کہو، کہو کون ہے۔ حرف الف محمد مصطفیٰ ہیں اور حرف بے نقطے کے ساتھ علی مرتضیٰ ہیں۔
یہ علم عرفان کے چیپٹر میں سے ایک چیپٹر ہے، علم الحروف، علم عادات، علم ظہور۔ تو عزیز محترم، پورا قرآن ایک سورے میں، سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، یہ سورہ فاتحہ اتنا اہم ہے، اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ کہا، معصومین نے کہا کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے مردے پر پھونک دو زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو، اتنا اہم ہے یہ سورہ فاتحہ، اس قدر اہم، اللہ اکبر، معجزہ ہے پروردگار کا۔ اور اسی سے مربوط ایک روایت سن لیجیے کہ جناب سلمان علی نبینا و علیہ و آلہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس دو معجزات تھے۔ انہیں جو حکومت ملی ہے، جو خلافت ملی ہے، جو حکومت ملی ہے، آپ کہیں گے مولا کو بھی خلافت ملی، انہیں بھی ملی، تو فرق کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ انہیں خلافت ملی، خلافت کو علی ملا ہے۔ یہ فرق ہے، انہیں خلافت ملی، انہیں حکومت ملی، دو معجزات کی وجہ سے۔ ایک ان کے پاس جو انگوٹھی تھی، انگشتری تھی، اور ایک سورۃ فاتحہ نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شاید بعض علماء کہتے ہیں کہ مکمل آیت بھی نہیں، صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ کہہ کر وہ معجزات دکھلاتے تھے۔ وہ فضاؤں میں پرواز کرتے تھے، جنات پہ حکومت کرتے تھے، چرند پرند پہ حکومت کرتے تھے، ان کے پاس بسم اللہ کی طاقت تھی، بسم اللہ کی طاقت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قوت تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ان کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت تھی، تو ان کی حکومت کا اندازہ لگائیے جو خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، جو خود سراپا بسم اللہ ہو، جو خود سراپا بائے بسم اللہ ہو۔ ایک یہودی ایک سفر میں مولا کے ساتھ تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ سفر میں ہیں، دونوں مسافر ہیں، دریا کے کنارے پہنچے، نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی ہے تاکہ دریا کے اس طرف پہنچ سکیں۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ ہمارے ہم سفر رہے، لیکن اب یہاں سے ہم دونوں ساتھ نہیں جا سکتے، بس آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھا اور پانی پر ہوتا ہوا دریا کے اس کنارے پہنچ گیا، اور دور سے دیکھنے لگا میرے مولا کی طرف، ہاتھ ہلاتا ہوا کہ ہم تو جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، پانی پانی نہیں رہا، پتھر ہو گیا، اور اسی پانی پر سے مولا بھی آ گئے اور پریشان ہیں کہ مجھے تو اسم اعظم کا پتہ ہے، اسم اعظم کا، بسم اللہ، بسم اللہ، مجھے تو اسم اعظم کا پتہ ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ جس اسم اعظم کی تم بات کر رہے ہو، وہی اسم اعظم تو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ صلی علی محمد والے۔ تو ایک بسم اللہ اور ایک انگوٹھی، یہ دو معجزات تھے حضرت سلیمان کے۔ اب یہاں پر رک کر میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں،
الحمدللہ ہمارے پاس صرف بسم اللہ نہیں، پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، میں سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن سے صحیح استفادہ نہیں کر رہا، میں صحیح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صحیح سے مطالعہ نہیں کر رہا، قرآن کا پیغام میں اپنے دل میں جذب نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم سب مولا امام زمانہ کے ایمبیسیڈر ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اگر ہم اپنی جاب پہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ملتا ہے، کوئی انسان بھی ملتا ہے، فطرتاً وہ محب علی ہے۔ یہ ہماری کم مائگی ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں قرآن کا نہیں پتا، قرآن کی آیات کا نہیں پتا، اس لیے کہ سب سے پہلا سوال تو وہ ہماری کتاب کے بارے میں کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سے گفتگو نہیں کریں گے تو کس کتاب سے گفتگو کریں گے؟ ہمارے پاس پورا قرآن ہے، اور حضرت سلیمان کے پاس صرف ایک آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں قرآن کو اپنے دل میں جذب کرنا ہے، ہمیں باطن قرآن تک پہنچنا ہے۔ ایک مجلس جو غالباً بلیک ٹاؤن کی طرف ہوئی، اس میں نے جناب کربلائی کاظم ساروقی کا ذکر کیا۔ نہ عالم دین، نہ روحانی، نہ آیت اللہ، نہ مجتہد، لیکن صرف قاری قرآن نہیں بنے، صرف حافظ قرآن نہیں بنے، قرآن کے باطن تک پہنچ گئے۔ لیکن کس طرح؟ طہارت کے ذریعے، قلبی طہارت کے ذریعے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، یہ قلب مطہر ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب ظرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے اعلیٰ ظرف انسان ہیں، یہ بڑے، ایک اور ہم اس میں ایڈ کر دیں، بڑے پاک ظرف انسان ہیں۔ جب ظرف پاکیزہ ہوتا ہے تو پاکیزہ کتاب اندر جذب ہو جاتی ہے، ورنہ یہ قرآت شاید صرف لقلقۂ زبانی ہو، صرف زبان تک محدود رہ جائے، یا صرف ذہن تک محدود رہ جائے۔ اگر حفظ کر رہے ہیں، اسے ہمیں جذب کرنا ہے۔ تو محمد و آل محمد تو سراپا قرآن ہے۔ اگر ہمیں ان تک پہنچنا ہے، ہمیں قرآن ہی سے شروع کرنا ہے۔ میں دیکھیے مسلسل آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، اور اپنے دل سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چلیں در قرآن پر۔ در قرآن در علی سے جدا نہیں ہے، چلیں در قرآن پر، قرآن سے استفادہ کریں، سورہ فاتحہ سے استفادہ کریں، جو ماحصل ہے، جو خلاصہ ہے قرآن کریم کا، ماحصل ہے۔ دیکھیے مسلسل سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے میں روایات سے استفادہ کر رہا ہوں کہ اگر مردے پہ دم کر دو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن تعجب اس بات پہ ہے کہ ہم مسلسل پڑھتے ہیں، یہ دل زندہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں جو انگوٹھی تھی جس سے وہ معجزات دکھلاتے تھے، میں آپ سے کہوں جان محترم، اگر وہ انگوٹھی ہمیں مل جائے، کیا ہم اس انگوٹھی کے ذریعے معجزات دکھلا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ اس لیے کہ جس انگوٹھی کی ہم بات کر رہے ہیں اسے یا سلیمان جیسی شخصیت کی ضرورت ہے، یا کسی نبی اور ولی کی ضرورت ہے۔ یہی سورہ فاتحہ بھی اگر زبان علی سے ادا ہو،
تو پھر معجزہ ہے۔ اور دیکھیے تاریخ میں یہ بہت ساری روایات میں اس کا ذکر ہے کہ علی نے بہت سارے معجزات دکھلائے، اور ہر معجزہ دکھانے سے پہلے، یہ میں بغیر کسی استثنا کی کہہ رہا ہوں، علی نے ہر معجزہ دکھانے سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اتنی طاقت اور قدرت ہے اس سورے میں۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ محض ہے، یہ خلاصہ ہے، یہ ایبسٹریکٹ ہے۔ اس میں پورا قرآن خلاصہ نہیں کہہ سکتے، خلاصہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، پورا قرآن اس میں موجود ہے۔ آپ کو پورا قرآن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھ لیں، یا تو یہ پڑھیں کہ اگر پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، اگر پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دو۔ یعنی اگر مرحومین کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ختم قرآن، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں ایک اور ختم قرآن۔ یہ ماحصل ہے، اس میں پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے۔ یعنی اس سورے میں توحید بھی ہے، معاد و قیامت بھی ہے، اور علی کی ولایت بھی ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ اسی سورے میں توحید بھی ہے، ولایت بھی ہے۔ جو ولایت کہتے ہیں یعنی اس میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ اسی سورے میں قیامت بھی ہے، معاد بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہے، اللہ کی عدالت بھی ہے۔ چلیے چونکہ عظمت امام کی بات ہو رہی ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک اگر توحید و توحید ہے تو علی کی ولایت بھی جا کے دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی۔ اس پہ ایک اشارہ کیا تھا میں نے، نہیں معلوم کون سی مجلس تھی، کہ یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم کوئی جادہ نہیں ہے، کوئی شاہراہ نہیں ہے، کوئی ہائی وے نہیں ہے، کوئی فری وے نہیں ہے۔ یہ صراط مستقیم قرآن و حدیث کے مطابق دین ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ اسلام کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے، اسلام کا دوسرا نام سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ چلیں غدیر خم کے مقام پہ چل کے ذرا زیارت غدیریہ کا صرف ایک جملہ کہہ کر سلام کرتے ہیں مولا کو، مولائے کائنات کو۔ السلام علیکہ، یہ امام معصوم نے کہا علی کو اس طرح سے سلام کرو، السلام علیکہ یا دین اللہ، اے دین پروردگار آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام۔ اس لیے عزیزان محترم کہ دین کسی شہر سے نہیں ملتا، اسلام آپ کو کسی شہر سے نہیں ملتا، اسلام آپ کو کسی کتاب سے بھی نہیں ملتا۔ کسی کتاب سے لفظ کی بات ہو رہی ہے، لفظ کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کو معلومات تو شاید میسر ہو جائیں کسی کتاب سے، لیکن اگر کوئی سراپا دین کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھ لے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ یہ سراپا دین ہے، دین علی کی ذات میں ہے، علی کے دل میں ہے،
یہ پورا دین، یہ قرآن بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ سراپا دین ہے، یہ سراپا اسلام ہے۔ اللہ اکبر! کیا صرف ملائے کائنات کی یہ منزل ہے؟ ایک زیارت کے جملے، شاید کامل الزیارات میں یہ جملہ موجود ہے، کس کے لیے؟ اللہ نے ایک علی کو خلق کیا، اور علی نے ایک اور علی کی تربیت عباس کی صورت میں کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ مستند روایت کو پیش نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا۔ وَانْتَهَكَتْ فِي قَتْلِكَ حُرْمَةَ الْإِسْلَامِ، یزیدیوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کی توہین کی ہے۔ اللہ اکبر! توہین کی ہے، اسلام کی حرمت کا خیال نہیں کیا گیا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ عباس سراپا اسلام ہے۔ اللہ اکبر! عباس سراپا اسلام ہے، عباس سراپا دین ہے، سراپا اسلام ہے۔ آپ کہیے وہ کس طرح؟ اسلام کو صرف ایک لفظ میں خلاصہ کر کے لائیے تو وہ ہے وفاداری۔ اسلام وفاداری کا نام ہے، اسلام وفاداری تو ہے، اور کیا ہے؟ پورا اسلام وفاداری ہے۔ یہ ہے مولا عباس۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی طرف ہدایت فرما، علی کی طرف ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیے الگ زاویہ نکل رہے ہیں نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جنہیں تو نے خاص نعمتیں عطا کی ہیں۔ ترجمہ بدل لیا میں نے، اس لیے کہ اس میں تفسیر بھی شامل ہو گئی، عام نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھیں کہ ہاں یہ علی کا راستہ ہے، کہ نہیں، یہ علی کا راستہ نہیں ہے، علی تو خود صراط ہے، علی تو خود صراط ہے، علی تو خود وہ سیدھا راستہ ہے، علی تو خود دین ہے، علی تو خود دین ہے۔ علی کے ساتھ جو رہے گا اللہ اسے خاص نعمتیں دے گا۔ صلوات پڑھیے مولا کائنات کی عظمتوں پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جو بھی مولا کے ساتھ رہے گا اسے خاص نعمتیں نصیب ہوں گی۔ خاص نعمتیں اس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، اس دنیا کی نعمتیں تو کافروں کو بھی نصیب ہوتی ہیں، اس دنیا کی نعمتیں تو منافقوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں خاص نعمتیں کون سی نصیب ہوئی؟ ہمیں علی کی ولایت نصیب ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ خاص نعمتیں نصیب ہوئی ہیں، ہمیں علی کی ولایت نصیب ہوئی ہے، ہمیں حسین کی محبت نصیب ہوئی ہے، ہمیں حسین کی عزاداری نصیب ہوئی ہے۔ جتنا رشک کیا جائے، جتنا فخر کیا جائے نعمتوں پر کم ہے۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا جب موت کے وقت ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر ہمیں اس
فرش عزا کی عظمتوں کا اندازہ ہوگا. ذرا زحمت فرمائیں، مجھے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا درخواست کیجئے تمام مومنین سے، آپ ذرا اٹھ کے زحمت کریں صحیح سے، مولا کا نام لے کے. میں بھی مولا کا نام لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹھ جائیں. یا قائم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یہیں سے شروع کرتے تھے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو فائز پہلے آپ اعلانات کریں گے یا چلیے عاشور کا پہلے اعلان کر دیں پھر. السلام علیکم کرام. بس یہ اعلان یہ ہے کہ عاشور کا پروگرام اس ہال میں نہیں ہے. عاشور ہمیں جنہوں نے اجازت کی ہے پروگرام کرنے کی. عاشور کا پروگرام انشاءاللہ اوپن میں منعقد ہوگا، جس کا ایڈریس ابھی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. سفائر فنکشن سینٹر ہے اوپن میں، ہم نے پہلے میں کام کیے. تو شام قریب میں بھی انشاءاللہ وہیں ہوگی اور عاشور اور ہمارے عاشور ہوئی ہوگی. دونوں پروگرام انشاءاللہ ہوں گے. تو آپ ہم اسٹیج میں شرکت کی درخواست ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ کی بات. تو مال دنیا بڑی نعمت نہیں ہے، نعمت ہے، خاص نعمت نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ مال دنیا ہے اسی لیے کہ ہم عزاداری حسین میں خرچ کرتے ہیں، مولا کے نام پہ دیتے ہیں. اور جو دیتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا. آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اب سالوں سے ہم ادھر رہے آپ کے شہر میں سڈنی میں، الحمدللہ مختلف سینٹرز کے ساتھ، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ. جو لوگ وابستہ رہے آرگنائزیشن سے، جو منتظمین ہیں، جو آرگنائزرز ہیں، جو اراکین ہیں، وہ اکثر دوسرے مومنین سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ یہی لوگ جو زیادہ دیتے ہیں انہیں حسین بھی سب سے زیادہ دیتا ہے. بے شک. منزل لذی، یا آیت قرآن پڑھ رہا ہوں، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ کو کوئی قرض چاہیے کیا؟ ہمیں تو کوئی قرض نہیں چاہیے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ کوئی اگر میرے حسین کے لیے کچھ دے دیتا ہے تو ہم فوراً پلٹا دیتے ہیں، ہم فوراً واپس کر دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں. یہ قرض ہے، وہ قرض کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. اور پھر یضاعفہ اللہ اضعافا کثیرا، اس لیے کہ وہ فیاض ہے، وہ فیاض مطلق ہے، وہ محتاج نہیں ہے. کہ تم اگر ہمیں دیتے ہو نا تو ہم کئی گنا زیادہ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ اضافاً کثیرہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اسی سڈنی کی بات کر رہے ہیں،
ان کی چھوٹی سی دکان تھی، آج ماشاءاللہ کاروبار پورے آسٹریلیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے کہ در حسین پہ دیتے رہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، آج اس شہر کے بڑے کاروباری اور ویپاری ہیں، جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، جو مومنین ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ لہذا بڑھ چڑھ کے آپ اپنا حصہ ڈالیے۔ میں آئی ایم اے کی بات کر رہا ہوں، امام مہدی ایسوسی ایشن کی بات کر رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ یہ بارگاہ آپ کے پیش نظر ہے، یہ مولا حسین کا گھر ہے، مولا امام زمانہ کا گھر ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ لیجیے۔ اچھا یہ دنیا کی باتیں شاید علی والوں کو زیب نہیں دیتی۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ تو ہماری عزاداری کے لیے، لیکن ہمارے چاہنے والوں سے دنیا کی باتیں نہ کرو، جو ہمارے نام پہ ایثار کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آخرت میں اسے تنہا چھوڑ دیں۔ مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم یہاں کچھ دیں گے تو ہمیں بدلے میں پیسہ ملے گا، دولت ملے گی۔ مولا کی معیت نصیب ہو، مولا کے ساتھ رہیں آخرت میں، لہذا بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ آپ اپنا حصہ ڈالیں، اس لیے کہ ہم نے یہ ایثار کرنا خود انہی سے سیکھا ہے، انہی سے سیکھا۔ ایثار کی بات ہو رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ جب دیتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں دیتے ہیں، اور فوراً کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم سے شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دیا، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ جب دروازے پہ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، تو اہل بیت نے کہا کہ شکریہ ادا نہ کرو بھائی، ہم نے آپ کی محبت میں تھوڑی دیا ہے، علی حبہ، اس کی محبت میں ہم دیتے ہیں، اور اس کی محبت میں جتنا دیا جائے کم ہے، اس کی محبت میں۔ اب پھر سے ہم آ گئے نا اللہ کی محبت کی طرف۔ اللہ کی محبت کے لیے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، مراقبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں تو سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنے بچوں کو حسین کی زیارت کے لیے لے کے جائیں۔ معنوی اور روحانی پہلو جو بہت بلند ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے عارف باللہ کے پاس غالباً جناب قندہاری صاحب تھے، اور اکثر جو ہم علماء کی بات کرتے ہیں یا عراق کے علماء ہیں یا ایران کے ہیں، بعض اوقات لبنان کے بھی علماء ہیں، بعض اوقات ہمارے اپنے پاکستان اور ہندوستان کے علماء، لیکن یہ صاحب جناب قندہاری صاحب، آیت اللہ قندہاری صاحب افغانستان کے تھے، عارف باللہ ہیں۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، قبلہ ہمارے بھائی بہت گناہوں میں غرق ہیں، اگر ان کے گناہ ان کی ذات تک محدود ہوتے تو ہم آپ کے پاس نہ آتے۔ لوگ آ کے قبلہ لوگ آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں قبلہ، آپ کوئی راستہ بتائیں
کس طرح سے یہ سدھر جائے؟ تو جناب نے کہا مولا حسین کی زیارت کے لیے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کی تربیت کرنے والا، کسی کو ہدایت دینے والا، جب سفینۃ النجات کربلا میں موجود ہے؟ لے کے جاؤ کربلا اور جا کے دیکھو۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر مولا حسین کے حرم میں اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ قابل ہدایت ہے، یہ قابل ہدایت ہے۔ یہ جملہ مولا حسین کے لیے بھی ہے اور ان کی مادر گرامی کے لیے بھی ہے۔ علماء نے یہ پیمانہ بنا لیا ہے، یا مجلس زہرا میں آنسو آ جائیں تو ہدایت مل جاتی ہے، یا مولا حسین کے فرش عزا پر آنسو آ جائیں تو ہدایت مل جاتی ہے۔ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نوجوانوں، جوانوں، یہاں سے ہم بہت کچھ لے کے جاتے ہیں، بہت کچھ لے کے جاتے ہیں۔ ان 10 راتوں میں بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ عاشور کے بعد ہم پھر بہت کچھ ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اتنا سرمایہ یہاں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر عاشور کے بعد پھر وہی ماحول، وہی فضا، وہی عادتیں۔ لہذا ہمیں ہمیشہ گڑ گڑانا ہے بارگاہ حسین میں، بارگاہ مولا عباس میں ہمیشہ تضرع کے ساتھ مانگنا ہے، گڑ گڑا کے، رو کے۔ مولا میں تو ہمیشہ دیکھ رہا ہوں، اب تو یہ ہے کہ صرف جن کی عمر زیادہ ہو گئی، جو بوڑھے ہو گئے، دنیا سے گزر رہے ہیں، نہیں، نوجوان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے گزر رہے ہیں۔ کب موت آ جائے نہیں معلوم۔ لہذا رو رو کے مولا عباس سے کہیں مولا آپ تو باب الحسین ہیں، مولا آپ ہمارے ہاتھ تھام لیں۔ مولا باب الحسین ہیں، باب الحوائج ہیں، یہی راستہ ہے، اور یہ آسان ترین راستہ ہے۔ اس میں مشقت کی ضرورت ہے، ہماری طرف سے ہمت ہوگی تو وہاں سے کرم ہوگا۔ مولا عباس قمر بنی ہاشم ہے۔ میں مسائل کی منزل تک نہیں پہنچا، ابھی ذرا ذکر سن لیں مولا کا۔ قمر بنی ہاشم ہیں، جناب عبد مناف جو جد امجد ہے رسول اللہ کے، وہ قمر بطحاں ہیں۔ تاریخ روشنی میں دیکھیے، قمر البطحا، مکے کے گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں انہیں بطحا کہا جاتا ہے، کہ وہ قمر البطحا ہیں، بطحا کے چاند ہیں۔ اور جناب عبداللہ رسول اللہ کے والد گرامی، انہیں قمر الحرم کہا جاتا تھا۔ چہرے پہ اتنا نور ہے کہ گویا قمر ہوں، چاند کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ یہ سب بنی ہاشم میں موجود بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور پھر جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ وہ بنی ہاشم کہ جس میں سارے لوگ قمر کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اس بنی ہاشم کے قمر ہیں جناب عباس۔ شمس نہیں کہا، خورشید نہیں کہا، یہ سورج نہیں ہے، قمر ہیں، قمر ہیں۔
چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، عباس نے اپنا نور حسین سے لیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، اس طرف سے پھر اشارہ ہو رہا ہے، دیکھیے جہاں جہاں آپ کو جگہ مل سکتی ہے ذرا آگے بڑھیں۔ مومنین ماشاءاللہ مسلسل آ رہے ہیں، صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ذرا زحمت کیجیے، آگے آگے آئے، بسم اللہ بسم اللہ، اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اور نام عباس ہے۔ عباس اس جئی کو کہتے ہیں جس کو میدان میں دیکھ کے دشمن بھاگ جائے۔ نام عباس ہے۔ کبھی ابو القربہ بھی کہتے ہیں، صاحب مشق، کبھی سقا بھی کہتے ہیں، پانی پلانے والا، اور سقائے حرم ہیں۔ اسے کربلا تک محدود نہ کریں، آج بھی عباس سقا ہے، آج بھی عباس آب حیات پلانے والا ہے، آب حیات دینے والا ہے۔ ایسی زندگی کہ جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں سکون ہی سکون ہو، اطمینان ہی اطمینان ہو، ایسی زندگی عباس عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ خود چشمہ حیات ہیں، خود چشمہ حیات ہیں، سقا ہوم۔ اسی سورہ دہر میں، اسی سورہ انسان میں اب جس کا بھی ذکر ہوا، یطعمون الطعام، کہ اہل بیت نے اپنا اپنا کھانا دے دیا۔ اسی ہی سورہ میں پروردگار کہتا ہے سقاہم شرابا طہورا، کہ ہم ایک بہت خالص اور گوارا مشروب پلاتے ہیں، اور جس کو پلا دیتے ہیں پھر وہ علی کی محبت میں محو ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، پھر وہ مقام فنا تک آ جاتا ہے، حسین میں فانی ہو جاتا ہے۔ سقا ہوم، آپ کے لیے دیر تو نہیں ہوئی، میں پڑھتا ہوں۔ سقا ہوم ربهم شرابا طہورا، ایک شربت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پینے سے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اختیار نہیں رہتا، عاشق ہو جاتا ہے، نہیں مجنون ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ صرف اپنا نہیں سوچتا، نہیں اپنا سوچتا ہی نہیں ہے، کیا کہنے بھائی، اللہ اکبر، اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محو ہو گیا ہے۔ اس شراب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، عام ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہا گیا کہ جب مومن کی موت واقع ہوتی ہے تو لا یخرج من الدنیا، خوبصورت روایت ہے کہ مومن جب مر جاتا ہے، عام لوگوں کی بات ہو رہی نا، وہ تو خاص ہیں جنہیں یہ شربت ملتا ہے، وہ تو خاص ہیں، موت سے پہلے انہیں یہ مل جاتا ہے، لیکن ہم سب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مومن جب مر جاتا ہے لا یخرج من الدنیا، یہ اس سے پہلے کہ اس دنیا سے نکل جائے، پرواز کرے، کیا ہوتا ہے؟ یشرب من الکوثر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ یشرب من الکوثر، وہ نہر کوثر سے
یہ شربت، وہ خاص شربت پینے لگتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. قرآن کریم میں نہروں کا ذکر ہے، 12 نہروں کا ذکر ہے. سلسبیل ہے، مختوم ہے، کوثر ہے، اور بہت ساری ایسی نہریں اور چشمے جن کا ذکر موجود ہے. وہ سب کیا ہے اور کی حقیقتیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ سب استعارے ہیں، ہمیں پہنچنا ہے. کبھی چلا وقت ہوا تو اس میں گفتگو ہوگی. لیکن یہ جتنی نہریں ہیں، بس اتنا سمجھ لیں، جتنی نہریں بہشت میں ہیں، ہر مومن کے گھر تک یہ نہریں پہنچ چکی ہیں. لیکن ان کا سرچشمہ نہر کوثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، ان کا سرچشمہ. کہہ رہے یہ مومن دنیا سے گزرنے والا ہے، پرواز کرنے والا ہے. یشرب من الکوثر، یہ وہاں کا شربت پیتا ہے، وہاں کا پانی پیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یرا مقامہ فی الجنہ، اور پینے کے بعد یہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے. اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. مستند روایت ہے. ذرا سوچیں پہلے آب کوثر پیتا ہے، پھر اپنا مقام دیکھتا ہے، پھر اپنا مقام دیکھتا ہے. پہلے دیکھ نہیں پایا، پی رہا ہے. آب کوثر پی رہا ہے تو دیکھ رہا ہے. یعنی آب کوثر کا تعلق آیت تطہیر سے ہے، آیت تطہیر سے ہے، مطہرین سے ہے، طاہرین سے ہے، کہ جو پی لیتا ہے اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. قبل اس کے کہ اس دنیا کو چھوڑ دے. ابھی اس دنیا میں ہے، ابھی گیا نہیں ہے. لا یخرج من الدنیا، ابھی یہ نکلا نہیں ہے یہاں سے. یرا مقامہ فی الجنہ، اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، بہشت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. تو عباس تو ایسے سقا ہیں، ایسے سقا ہیں. اور عباس اگر سقا ہیں تو اسی لیے باب الحوائج بھی ہے. باب الحوائج بھی ہے. ان کی مادر گرامی بھی باب الحوائج، وہ خود بھی باب الحوائج. ایک عالم دین کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے، جلدی میں عرض کروں کہ ایک ماں حرم مولا عباس میں گئی. بیٹا اتنا مریض تھا، اتنا بیمار تھا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا مرنے کے قریب ہے. ادھر ماں مولا عباس سے مانگ رہی ہے، ادھر بچہ گھر میں خواب میں مولا عباس کو دیکھ رہا ہے. علماء نے نقل کیا ہے، یہ واقعہ مستند ہے، کربلا کا ذکر ہے. بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ماں مسلسل رو کے مولا عباس سے شفا مانگ رہی ہے اپنے بچے کے لیے. اور یہاں مولا عباس دعا کر رہے ہیں اسی بچے کے لیے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اور بچہ دیکھ رہا ہے ایک فرشتہ آتا ہے. مولا عباس اس بچے کی موت قریب ہے، یہ قضائے الہی میں لکھ دیا گیا ہے کہ اسے جانا پڑے گا. میں مختصر کر رہا ہوں.
مولا عباس نے پھر دعا کی، پھر فرشتہ آیا، پھر دعا کی، پھر فرشتہ آیا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں عباس اس بچے کو جانا پڑے گا۔ اب کیا کہتے ہیں اس فرشتے سے، اے ملک جا کر رسول خدا کی خدمت میں میری گزارش پہنچا دو کہ آپ ہی نے تو میرا نام باب الحوائج رکھا ہے۔ کہیں یا رسول اللہ یا تو مجھ سے یہ لقب لے لیں یا اس بچے کو شفا دیں۔ اب کے جب فرشتہ آیا تو کہنے لگا عباس رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ باب الحوائج رہو گے۔ السلام علی شہزادی کائنات جب اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہی تھی، میں پہنچ چکا ہوں مسائل تک، بس ذرا مقدمہ فراہم کر رہا ہوں، ہم سب کے دل آمادہ ہو جائے۔ شہزادی علماء کہتے ہیں کہ شہزادی نے خود کہا یا علی میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا، کہ وہ اس لیے یا علی کہ میں نے خود دیکھا کہ ام البنین جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں سے خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں جو ام البنین جن کا نام فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ، عاشق حسین ہے، عاشق حسین۔ روتے رہیے، دلوں کو آمادہ کیجیے، آج مجھے بہت پڑھنا ہے۔ جب ام البنین کی شادی ہوئی، مولا ان کو لے کے آئے، علی کے دروازے پہ رک گئی۔ مولا علی کہتے ہیں ام البنین داخل ہو جائیے، کہ مولا جب تک زینب اجازت نہیں دیتی جب تک زینب نہیں آئی، اجازت نہیں دی، ام البنین داخل نہیں ہوئی۔ چند سالوں بعد اپنے بچوں کو جمع کیا، تمام بچوں کو، بچوں یاد رکھنا، ٹھیک ہے میں ام البنین ہوں نا، سب یاد رکھنا، اے بچوں یاد رکھنا، علی تمہارے بابا ہیں مگر تمہاری ماں زہرا نہیں ہے۔ لہذا بچوں، خصوصاً عباس، کبھی عباس حسین کو بھائی نہ کہنا، مولا کہنا، سید کہنا۔ اسی لیے زاداروں کبھی عباس نے حسین کو بھائی نہیں کہا۔
عکس قمر شریف دستش افتاد زمین بال و پرش خواهرش مولا عباس مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، سکینہ نے کہا چچا عباس پھوپھی زینب آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہیں اشار کے ساتھ ذکر میں سننے کون خواہ اس بہن کی بات ہو رہی ہے۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، بھائی بہن کے سامنے بیٹھا، نہیں غلاموں کی طرح بیٹھ گئے شہزادی حکم کرے شہزادی کہتی ہیں عباس عباس ایک دن بابا نے مجھے بلایا، حدیث ایمن سنائے، کہا زینب ایک دن تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جائے گی، تیرے ہاتھ پسے کر در بندھے ہوئے ہوں گے۔ عباس میں سوچتی تھی، ہمیشہ سوچتی تھی، جس بہن کے 18 بھائی اور جس بہن کا عباس جیسا بھائی کون اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا، اس لیے کہ تم مقتل کی طرف جا رہے ہو۔ خواہرش خود زمین مادر اصغر یہ شاعر کہتا ہے جب عباس گھوڑے سے گرے ادھر خیمے میں زینب گر گئی، مجھے یہ بازی اشعار پڑھنے ہیں، ابھی میں
خود میں صاحب کی طرف نہیں آیا تیرا اور جسم یہ تیرا آسر زانو کشید از چشمہ ہے یہ فیان چشم کہ مجگان تراش ریخ بغا عباس نے اپنے گھٹنوں سے اپنی آنکھ سے تیر کو نکالا شاید کیا کہہ رہا ہے ذرا تھوڑا سوچو جس آنکھ سے تیر نکل جاتا ہے اس آنکھ کا کیا حال ہوتا ہے مجھے پڑھنا ہے ذکر عباس صرف کربلا تک محدود نہیں ہے ام البنین ہر روز عباس کے بچوں کو لے کے زینب کے در پہ جاتی تھی شہزادی دروازہ کھولتی شہزادی اوپر بیٹھتی ام البنین خاک میں بیٹھ جاتی تھی شہزادی زینب میری جان ام البنین کہہ رہی ہے زینب میرے عباس کو معاف کرو زینب شرمندہ نہ کرے اگر عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تیرے سر سے چادر نہیں چلتی وہ روایت بھی سن لیں کہ جب قافلہ مدینہ پہنچا تھا خیمے مدینے کے باہر لگوائے گئے ام البنین خیمے میں پہنچی کربلا کے بعد پہلی مرتبہ زینب کو دیکھ رہی ہے زینب سامنے کھڑی ہے پوچھتی ہے میری زینب کہاں ہے یعنی زینب کی کمر جھک گئی ہے سر کے بال
دلوں میں سفید ہو گئے. میری بچی بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ میرا حسین کہاں ہے؟ زینب رو کے کہتی ہے اماں عباس نے وفا کے التہا کر دے. میری بچے میں نے عباس کا نہیں پوچھا, مجھے حسین کا بتا, مجھے ابن فاطمہ کا بتا. میرا حسین 3 دن کا پیاسا سے ہو گیا. میری بچے زینا میرا عباس زبیر کا دانا تھا. حسین سے پہلے عباس زادہ رسول اللہ, حسین سے پہلے عباس کے سر پہ کسی نے گرز مارا. بس میں پہنچ گیا. ام البنین رو کے کہتی ہیں میں نہیں مان سکتی میرا عباس بڑے قد والا تھا, کوئی عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا. کہاں پہلے عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے. میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے. پھر عباس کی آنکھ میں تیر لگا, تیر کو نکالنا چاہتے تھے, سر کو جھکایا گھٹنوں سے تیر, اور اتنے میں ایک ظالم نے گرز سنبھالا. مجھے پڑھنا ہے بھی. عباس گھوڑے سے گر گئے, گھوڑے سے گر گئے. کس طرح گرے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, مگر ہائے عباس کے پاس نہیں ہے.
حسین پہنچ گئے عباس کے سر کو گود میں لیا عباس میں آ گیا غم نہ کرو عباس نے کہا مولا مولا میری اماں کہتی تھی جب میری ولادت ہوئی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا اب میں جا رہا ہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں ایک آگ میں تیر کا زخم ہے ایک آگ میں خون ہے مولا مولا زحمت دے رہا ہوں میری ایک آنکھ کو صاف کرے میں آپ کا دیدار کروں شاید یہ بھی کہا ہوں مولا آپ کو زحمت نہ دیتا اگر بازو ہوتے میرے مولا نے اپنی ابا کے دامن سے غسل کیا عباس کی آنکھ کو صاف کیا عباس نے زیارت کی کہا عباس تیری خواہش پوری ہو گئے مگر عباس میری بھی ایک خواہش ہے غریب زہرا کی بھی ایک خواہش ہے تم نے زندگی بھر مجھے مانا کہا کبھی بھائی نہیں کہا آج ایک مرتبہ مجھے بھائی کہا یہ کہنا تھا عباس لرزنے لگے کہ مولا آپ سیدہ کے نام میں کنیز کا بیٹا کہتے ہیں ایک مرتبہ ملکوت کے پردے ہٹے فاطمہ زہرا آ گئی عباس تم میرے بیٹے ہو حسین کو بھائی کو ماتم حسین یا حسین Oh,